बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही है। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, सरवरी बेगम। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। तो ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये औरत सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि इसने इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म अपनाया है। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये है कि स्टेज पर आने से पहले शायद ये औरत अपनी आंखों में ग्लिसरीन लगाना भूल गई थी। और मज़े की बात तो ये है, एक तो इसको एक्टिंग करना नहीं आता है और दूसरा आंखों में कोई आंसू भी नहीं है। दोस्तों, ये ढोंगी बाबा ढोंग करने में तो इंडिया में अव्वल नंबर पर है, लेकिन इसके ढोंग का पर्दाफाश करना भी आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत आसान है। दोस्तों, ये रही बात इस ढोंगी बाबा की। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परिवार के बारे में जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है और हिंदू धर्म को टाटा बाय बाय बोल दिया है। और इस वीडियो में आपको एक सिख भाई की भी स्टोरी मिलेगी जो सिखिज़्म को छोड़ चुके हैं सिर्फ इस्लाम के लिए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सूरह अनआम में अल्लाह ने तौहीद बहुत ज़्यादा बयान की, क्योंकि मक्की सूरत है ना। अपनी कुदरत कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ऐसे नबातात की मिसालें, अनार की मिसाल, उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अस्मर, इस अनार के फल को देखो कैसे पकता है, कैसे आसमान से अल्लाह बारिशें बरसाता है, कैसे तनावर दरख्त पैदा करता है, कैसे रंग बरंग की चीज़ें पैदा करता है। इसमें अल्लाह ने अपनी कुदरत के बहुत सारे दलाइल दिए। और एक दिलचस्प वाक़या, चूँकि कल एक हिंदू फैमिली मुसलमान हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तरावी के बाद शायद अभी बयान में भी बैठे हुए हों, तो मियाँ बीवी बच्चे, MBBS पता है किसे कहते हैं? मियाँ बीवी बच्चों समेत हम लोग ये वाला MBBS किया हुआ है हमने, तो वो भी MBBS किए हुए थे, मियाँ बीवी बच्चों समेत वो मुसलमान हुए, अल्लाह उनको ईमान पे कायम रखे। तो आज जब ये आयतें चल रही थी ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, वो भी बुत परस्त थे ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, वो भी पत्थरों की पूजा किया करते थे। तो वो जैसे ही आयतें चल रही थी, मुझे फ़ौरन वो कल का वाक़या याद आ गया। तो कल जो आए थे इस्लाम कबूल किया, मैंने उनसे कहा कि आप लोग, मुझे तो शौक़ है फिर ऐसी चीज़ें पूछने का ना, मैंने कहा आप लोग क्या सोच के, वो उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल है 40 साल या 35 साल तो होगी कम से कम शौहर की उम्र। तो मैंने कहा आप लोग क्या, यानी क्या होता है घरों में कि इतनी अक़ल क्यों इस्तेमाल, चलो 35 साल में मुसलमान हुए, फिर भी तो 35 साल क्या सोच के बुतों की इबादत करते रहे हैं, और आपके रिश्तेदार क्या सोचते हैं? तो उन्होंने बताया कि देखो KPK में दीन का उनसर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर मिन हैसुल कौम सबसे ज़्यादा मज़हब नज़र आएगा ना, तो KPK में नज़र आएगा आप। मुझे अजीब बात बताई, उन्होंने कहा मेरा भाई हिंदू है, KPK में रहता है, रोज़े सारे रखता है। मैंने कहा देखो पठान जो है ना वो फ़र्क नहीं करता कि ये हिंदू है या ईसाई। आप KPK में अगर हिंदू भी हैं तो आपके बाप को भी रोज़ा रखना पड़ेगा। वो इसलिए कि वो जब सुबह घर से बंदा निकलता है, उसने कहा वैसे भी सारे होटल बंद हैं, ना चाय पीने को मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो गैर मुस्लिम भी सोचता है चलो यार गरीबी में हम भी रोज़ा रख लें। तो KPK में दीन का माहौल बहुत ज़्यादा है। तो कह रहे मेरा भाई तो हिंदू होके भी वहाँ KPK में रहता है मगर रोज़े रखता है। एक दफ़ा एक सिख ने भी मुझे बताया था कि मैं, वो भी मुसलमान हुए थे, कह रहे मैं जब सिख था फिर भी रोज़े रखता था मैं। माहौल ऐसा बन जाता है ना कि सब कुछ बंद है, तो वो कहता है चलो यार फिर जब ये खाएंगे हम भी उसी टाइम पे खा लेंगे। खैर, तो मैं इनसे पूछ रहा था कि ये जब बुत बनाते हैं अपने हाथ से, तो ये सोच नहीं रहे होते? उन्होंने कहा बनाते नहीं हैं, ये मंदिरों से मिलते हैं। वल्लाहु आलम सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, सही कह रहे होंगे, गलत क्यों कहेंगे बेचारे। ये मंदिरों से बने बनाए बोलो मिलते हैं। तो मंदिर से आप बने बनाए बुत लेके आते हैं, तो मुख्तलिफ उनकी वो चीज़ें होती हैं कि ये वाला बुत इस काम के लिए, ये वाला बुत इस काम के लिए, तो वगैरह वगैरह। अब क्या मैं उस पर ज़्यादा डिटेल जाऊँ, ठीक है ना। तो हिंदू लोग भी बयान सुन रहे होते हैं, फिर बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरे भाई थोड़ा सा खोपड़ी से काम लो,
تھوڑا سا عقل سے کام. تو یہ کہتے ہیں مجھے شروع سے ہی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جن چیزوں کو جو پتھر ہیں یہ ہماری مدد کیسے کریں گے بھائی. تو یہی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اتتخذوا اصناما آلہا، آپ پتھروں کے بت بناتے ہو، خود ان کو اپنا معبود بناتے ہو، یہ تو کھلی ہوئی غلطی ہے. تو کیسا ریئیکشن ہوا باپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں لبرل بنتے ہیں، لیکن کوئی عیسائی اسلام قبول کرتا ہے خاندان کی طرف سے دھمکیاں، اور ہندو اسلام قبول کرتا ہے تو خاندان کی طرف سے صرف دھمکیاں نہیں. عیسائی تو پھر بھی تھوڑے لبرل ہیں، کوئی عیسائی اسلام قبول کرنا چاہے اتنی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں رہنے والے ہندو جب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. ایک رکاوٹوں کے ایک پہاڑ ہوتے ہیں آگے، خاندان والے چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے، تو زبردستی مجبور کرتے ہیں ان کو. تو کل میرا ایمان بڑا تازہ ہوا، انہوں نے بتایا، اچھا میرا بیان بھی سال بھر سے سن رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیز مجھے کبھی بھی میری کھوپڑی میں آئی نہیں ہے. تو میں نے کہا گائے کا گوشت آپ کھاتے تھے؟ کہتے ہیں میں شروع سے کھاتا ہوں گائے کا گوشت. کیونکہ جب میں اپنے پنڈتوں سے پوچھتا تھا وہ کہتے تھے گائے کا گوشت مت کھاؤ، تو میں کہتا تھا بھائی کیوں نہیں کھائیں ہم؟ آج کل تو لاجک کا دور ہے نا، جب بکری کا بھی کھاتے ہیں، مرغی کا بھی کھاتے ہیں، تو گائے کا کیوں نہ کھائیں ہم؟ ٹھیک ہے نا، گائے نے کیا ایسی چیز ہے؟ تو یہ کہاں ہے کہ یہ ہماری ماں ہے یا یہ؟ میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں نا، گائے اگر ماں ہے تو بیل پھر باپ ہونا چاہیے، کیا خیال ہے بھائی؟ پھر بیل باپ ہونا چاہیے. بھینس کا دودھ تو آج زیادہ پیا جا رہا ہے، وہ نانی ہونی چاہیے. تو یہ پڑھے لکھے، میں جو تمام ہندو لوگ ہیں ان سے محبت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں. دیکھو میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، آپ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں، بنانے والے کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ جو ہندو کل مسلمان ہوئے نا، کہہ رہے تھے کہ یار اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے نا اتنا صاف ستھرا، اتنا واضح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سکون بھی کتنا ہے، قرآن نے بیان کیا. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ مثال دیتا ہے 2 آدمیوں کی، ایک وہ جس کے کئی آقا ہوں. یہ زیادہ خوشی میں ہوگا سکون میں یا جس کا صرف ایک آقا ہو؟ سکون کس میں ہے؟ تو ایک کو معبود بنانے میں سکون ہے بھائی. ہمارا ہر مسئلہ ایک اللہ ہی پورا کرے گا. آپ کے ہاں یہ 50 والا بھگوان الگ قسم کے مسائل کے، اس میں ریٹ بڑھا دو گے تو مسائل 100 والا بھگوان کے الگ ریٹ ہیں، ہول سیل کے ریٹ الگ ہیں، ریٹیل کے ریٹ الگ ہیں. پھر 4 بھگوان کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے. اب فری والا پتہ نہیں کچھ کر بھی سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، وہ فری والا ہے. تو 10 قسم کے مسائل ہیں. چھوڑ دو اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید. قرآن فرعون کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرعون خود بھی جہنم کی آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم کی آگ میں لے کے جائے گا. اور آخری آیت کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. یہ ہندو بھائیوں سے خاص گزارش ہے کہ اس آیت کو غور سے سنیں، خاص گزارش ہے. دیکھو ہم اپنا مذہب کسی پہ تھوپتے نہیں ہیں، آپ کی مرضی آپ اسلام لائیں نہ لائیں. جب بھی اسلامی حکومتیں آئی ہیں مذہبی آزادی دی گئی ہے. 1000 سال ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مگر مندر اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. پاکستان میں بھی مندر ہیں، کھلے عام ہندوؤں کو اس میں جانے کی اجازت ہے. ہم نے کبھی کسی ہندو کو مندر جانے سے روکا نہیں ہے. میں قلات گیا، وہاں پشتو بولنے والے پٹھان لوگ بڑے دین پر مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ہندوؤں کو کسی نے آج تک نہیں چھیڑا. صدیوں سے پرانے مندر ہیں. وہ مندر میں نے یوٹیوب پہ دکھائے بھی ہیں، ولاگ بنایا میں نے، یہ بتانے کے لیے کہ ہندو الحمدللہ پاکستان میں آزاد ہیں اپنے مذہب کے بارے میں، ان پر کوئی جبر اور دباؤ نہیں ہے. لیکن میں گزارش تو کی جا سکتی ہے نا، ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتے ہیں غلط مذہب کو فالو کر کے، لیکن جس خدا نے بنایا ہے آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ابراہیم، آپ ہندو مذہب کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ دلیل کی بیس پہ نہیں، خاندان کی بیس پہ، کہ میرے ابا بھی ہندو، میری اماں بھی ہندو، میرا بھائی بھی، میرا کلچر، میرا خاندان. اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، آج تم میری مخالفت کر رہے ہو مودۃ بینکم، آپس کی رشتہ داری کی وجہ سے، آپس کی
خاندان ایک ہے, قبیلہ ایک ہے, سبوں نے بھگوان بنائے ہوئے ہیں. اس بیس پر میری دعوت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں. بھائی ویڈیو نہ بنائیں. میں چیخ چیخ کے تھک گیا کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, یہ تمہارا کام نہیں بنا سکتے, یہ تو خود تمہارے بنائے ہوئے ہیں, یہ تو کریٹڈ ہیں. گاڈ کریٹڈ تھوڑی ہوتا ہے, گاڈ تو کریٹر ہوتا ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا ہوتا. یہ تو بنے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ اچھے تو ہم ہیں. قرآن کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا, تمہاری ٹانگیں ہیں جس سے چل سکتے ہو, کیا یہ اپنی ٹانگوں سے چل سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الہم ایدی یبطشون بہا, تم اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو, کیا یہ ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, تم اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو, کیا یہ بت اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو تم سے بھی زیادہ کمزور ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ دلیل سے تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن تم اپنی خاندانی پرمپرا اور خاندانی تعلق کی بیس پر کیا کر رہے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ نا 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 نا. تو فرمایا کہ یہی رشتہ داری اور خونی رشتے جب اللہ حساب و کتاب تم سے لے گا, یہی خونی رشتے محبتوں کی بجائے دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. تم انہی کے گریبان پکڑو گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم نے تجھے چھوڑا تھا. تو بھائی رشتہ داری اتنی نبھاؤ جتنی افورڈ کر سکتے, کسی کا ساتھ اتنا دو. آپ نے کیا کیا, ایک اشتہاری مجرم کو گھر میں پناہ دے دی, اس کی وجہ سے آپ بھی کیس میں آ گئے, چوڑے میں آ گئے. لوگ کہتے ہیں نا ابے تو نے اتنا اس سے محبت کا اظہار کرنا تھا جتنا افورڈ کر سکتا, تو نے اتنے بڑے مجرم سے تعلقات کر لیے تو بھی پکڑا جائے گا, انویسٹیگیشن میں تیرا بھی نام آیا ہے. تو آپ اپنے باپ دادا, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنے رشتوں کی وجہ سے ان پتھروں کے سامنے جھک رہے ہو, تو یہی چیز قیامت کے دن دشمنی کا ذریعہ بنے گی. اور ایک دوسرے پر الزام دھرو گے, اے اللہ ان کی وجہ سے ہم نے ان پتھروں کو. قرآن کہہ رہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تمہیں ان پتھروں کے بنی ہوئی مورتیوں کے ساتھ اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی, دنیا میں تو اللہ نے آزادی رکھی ہے. لا اکراہ فی الدین, قرآن کہہ رہا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں.